جملے تلاوت کیے سورہ دہا کی پہلی 2 آیات، جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محدثین نے اس کا ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ کا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم۔ بعض محدثین نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب مجھے تیرے صبح ولادت کی قسم۔ بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے تیرے ظاہری اعمال کی قسم۔ بعض نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہوتا ہے۔ لیکن احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ نے جن محدثین نے اس کا ترجمہ کیا کہ وَالضُّحَىٰ محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم، تو چاشت کا وقت اتنی اہمیت والا کیوں ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قسم قرآن کے اندر اٹھائی؟ اس کی خاص وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلم و ستم سے، جب فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم والوں کو نجات عطا فرمائی، تو وہ لمحہ جو تھا وہ چاشت کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا وہ؟ چاشت۔ سارے بولیے چاشت۔ وہ چاشت کا وقت تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے آقا احمد مختار جناب نبی مکرم رحمت للعالمین کو اللہ رب العزت نے اعلان نبوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو میرے آقا کوہ صفا پر جب کھڑے ہو کر انی رسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں تو محدثین کہتے ہیں وہ وقت بھی چاشت کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ چاشت کا وقت تھا۔ تو اس وقت کو 2 نبیوں سے نسبت حاصل ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام سے اور ایک میرے اور آپ کے آقا سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب مجھے اس چاشت کے وقت کی قسم ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب رات کی قسم اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے اور عرض کیا کہ مولا رب ارانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ نے اصرار کیا کہ تو اپنا جلوہ دکھا۔ تو اللہ نے جب اپنا جلوہ اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھا تو وہ رات کا وقت تھا، اور رات کون سا وقت؟ پچھلی رات یعنی تہجد کا وقت تھا۔ تو ایک نسبت یہ ہے۔ دوسری نسبت جب میرے اور آپ کے آقا معراج پر گئے، عرش مولا پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، تو وہ وقت بھی تہجد کا وقت یعنی رات کا وقت تھا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب وَالضُّحَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم جب موسیٰ کو ہم نے قوم فرعون سے نجات عطا فرمائی، مجھے اس چاشت کے وقت کی قسم جب تو نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور مجھے رات کی تاریکی کی قسم کہ جب موسیٰ کو ہم نے کوہ طور پر اپنی تجلی دکھائی، اور مجھے رات کی اس تاریکی کی قسم کہ محبوب جب تجھے سر کی آنکھوں سے ہم نے اپنا دیدار دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی۔ احمد رضا نے فرمایا کہ سارے محدثین اپنی جگہ ٹھیک ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا کہ چاشت کے وقت کی قسم وہ بھی ٹھیک، جنہوں نے ترجمہ کیا کہ محبوب تیرے ظاہری اعمال کی قسم وہ بھی ٹھیک، جنہوں نے ترجمہ کیا محبوب تیرے ظاہر کی قسم وہ بھی ٹھیک، جنہوں نے ترجمہ کیا رات کی تاریکی کی قسم وہ بھی ٹھیک، مگر احمد رضا سے پوچھو تو احمد رضا یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوبہ مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور مجھے تیری واللیل والی پانی ہماری زلفوں کی، سبحان اللہ، یعنی کہ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری کالی قسم، بولو میلاد کی محفل میں اگر آگے ہو تو اب بولنا پڑے گا، تیری کالی زلفوں کی قسم، کس کی قسم؟ زلفوں۔
اچھا احمد رضا نے باقی کسی نے کہا چاشت کا وقت، کسی نے کہا ظاہر ہے حضور کا، کسی نے کہا ظاہری اعمال ہے، کسی نے کہا صبح ولادت ہے، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. احمد رضا نے کیوں کہا کہ اللہ فرماتا ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے. یہ عاشقوں کی بات ہے کہ چہرے کی قسم، اللہ محبوب کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا نے میرے نبی کے اس فرمان کی ترجمانی کی. کون سے فرمان کی؟ کہ حضور نے فرمایا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے میرے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر میرے نور سے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا. سبحان اللہ. بلند آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جناب رحمت للعالمین نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کا نور بنانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے چاند سورج ستاروں کو بنایا. چاند کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی کہ میرے نور کا صدقہ ہے. جناب والا سورج کو اللہ نے چمک عطا فرمائی کہ میرے نور کا صدقہ ہے. جو ستاروں کی چمچماہٹ ہمیں نظر آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں رب العزت کی قسم ہے یہ ستاروں کی چمک بھی اللہ نے میرے نور کی وجہ سے بنائی ہے. کائنات ارض و سما کو اللہ نے میرے نور کی وجہ سے چمکایا ہے. بلکہ عزیزان محترم یہ جملہ کہہ کے بعد ختم کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں رب العزت کی قسم ہے اللہ نے کائنات ارض و سما کے ذرے ذرے کو اگر چمکایا ہے تو یہ سارا میرے نور کا کمال ہے. سبحان اللہ. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کر دی، اس بات کی ترجمانی فرما دی. میرے آقا کا چہرہ کیسا چہرہ ہے لوگوں؟ آپ فرماتے ہیں تو سبحان اللہ. سبحان شب کو سے چاند سچ تو شمع بھی ہے کمر بھی ہے. سبحان اللہ. ظاہر کہتا ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اجالا ہے، چمک ہے، سورج کی چمک ہے، ستاروں کی چمک ہے، چاند کی چاندنی ہے، سب کچھ ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ ہی کی وجہ سے چاند بھی چمک رہا ہے، سورج بھی. سبحان اللہ. یہ سب میرے مصطفیٰ کے چہرے کا کمال ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ دعا اللہ فرماتا ہے محبوبہ جب میں نے کائنات کی ہر چیز کو روشنی تیری ہی وجہ سے عطا فرمائی، ہر چیز کو چمک تیری ہی وجہ سے عطا فرمائی ہے، تو پھر چاش کا وقت اتنی اہمیت کا حامل نہیں کہ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھائے. اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ محبوبہ بددعا تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ روشن کیا. سبحان اللہ. کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ ہم نے جس چہرے کی وجہ سے روشن فرما دیا محبوبہ مجھے اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. سبحان اللہ. اور میرے نبی کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ آئے ہائے ہائے ہائے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ کیسا چہرہ تھا کہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بناؤنا ہے جی میں میرے محبوب دا جی چاہے اساں اسی طرح ہی سجاؤنا ہے. محبوب آکھیا اے ہو جیا بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے پاہمیں میں بولا پاہمیں تو بولے اسدوان دی کوئی. سبحان اللہ. اور میرے آقا کا غلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی موجودگی میں میرے آقا نے بلایا حسان آؤ. یہ حضور کے نعتخوان تھے. کون تھے؟ نعتخوان. بولتے ہیں نعتخوان سارے بولو. حضور نے بلایا حسان ادھر آ جاؤ، آج ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم خود سے نعت سنیں.
حضرت حسان آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے منبر منگوایا. کون سا منبر؟ وہ منبر جس پر حضور خود جلوہ فرما ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان اس منبر پر بیٹھ جاؤ. اب آقا نے اپنے منبر پر اپنے غلام کو بٹھایا اور فرمایا کہ میری نعت پڑھو. وہ نعت جو تم نے لکھی ہے وہ پڑھو. تو حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آقا میری آنکھ دیکھتی کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ و پاک پیدا فرمایا ہے. بلکہ کوئی ماں آپ جیسا جنتی کیسے جبکہ اللہ نے کوئی آپ جیسا آج تک بنایا نہیں. سبحان اللہ. کیسی بات میں چھیڑ بیٹھا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ. اللہ نے آپ جیسا بنایا ہی نہیں تو پھر ماں پیدا کیسے کرتی ہے؟ اور میرے آقا نے حضرت حسان سے یہ نعت سن کرنا حضرت حسان کو تحفے میں اپنی مزمل والی چادر عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ لو کیا یاد کرو گے؟ تم میری ثنا خوانی کر رہے ہو، ہم بھی تجھے انعامات سے نوازیں گے. سبحان اللہ. اور حضور کی چادر جس کو مل جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس لیے آج کوئی عزت کرے نہ کرے، کوئی احترام کی نگاہ سے دیکھے نہ دیکھے، ثنا خوانیوں کو اور علماء کو اللہ اور اس کے رسول نے مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی نہیں مانتا تو کوئی اس میں زور زبردستی والی بات نہیں ہے. اچھا تو فرمایا کہ محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم جس کی وجہ سے ہم نے کائنات کو روشن فرمایا. سبحان اللہ. جس نے بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا وہ میرے نبی کا دیوانہ ہوا، سبحان اللہ. مستانہ ہوا، ہوش کھو بیٹھا. انسان تو ہیں ہی. سنیے، وادی جن، یہ وادی ہے جنوں کی وادی. اس کے اندر ایک شخص تھا، اس نے بت بنایا ہوا. ایک دن یوں ہوا کہ اپنے بت کی پوجا میں لگا ہوا تھا تو بت بول پڑا. کبھی سنا بت بولتے ہیں؟ لیکن اس دن بول پڑا. بت نے کیا کہا بول کر؟ اس نے کہا کہ معاذ اللہ محمد جھوٹا ہے. اس نے پوجا چھوڑی اپنی، قریب ہوا، کہنے لگا میرے خدا تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. کیا یہ بات تو لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ بت نے کہا ہاں کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا سوچ لے. بت نے کہا سوچنا کیا، کہہ سکتا ہوں، سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں، محمد کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے. بت نے کہا ہاں محمد کے سامنے کہہ دوں گا معاذ اللہ جھوٹا ہے. اس نے کہا اچھا چلو مسئلہ حل ہو گیا. لوگوں کو بلایا، سارا عرب اکٹھا کر لیا، سرداران قریش اکٹھے ہو گئے. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس نے کہا بھائی چلو گواہی دو. لیکن بیچ میں ابو جہل بھی تھا، وہ بولا. اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں، ٹھہرو محمد کو بھی بلاؤ. آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. آواز سے کہو ذرا، محمد کو بھی بلاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خدا نے آج گواہی دے دی ہے کہ وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے. پیغام بھیجا کہ محمد تشریف لے آؤ، ہمارا خدا بول پڑا کہ تو جھوٹا ہے. حضور نے سنا تھوڑی دیر کے لیے تو حضور سوچ میں پڑ گئے. میرے رب کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آئے ہائے سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا جناب رحمت للعالمین نے اپنے غلاموں سے فرمایا او میرے غلاموں چلتے جا کر وادی جن کے اندر دیکھتے ہیں تو بت کا تماشا کر رہا ہے. میرے آقا اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر وادی جن کے اندر تشریف لے آئے، بت کو رکھا ہوا ہے. لوگ بڑا جھومے، سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کب بت بولے گا، دے گا کہ محمد معاذ اللہ جھوٹا ہے. جب میرے رات کے آقا کا وہ دعا کا چہرہ اس بت کے سامنے آتا ہے، اب وہ بت کا پجاری بت کے سجدے بت کے آگے قدموں میں گر کر کہتا ہے کہ میرے خدا بولتا کہیں بول کے تو نے دعائی دی تھی، لوگ بھی موجود ہیں، محمد بھی موجود ہے، بول کر دعائی دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل
چل جائے کہ آج اللہ محمد جیتا ہے، مگر لوگوں بت بولتا نہیں، بت کوئی بول نہیں دے رہا، بت کی زبان گم ہو چکی ہے، اب بت کی زبان کے اندر کوئی حرکت نہیں، بت کے جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں۔ عزیزان محترم، جب جناب والا وہ سجدے کر کر کے تھک گیا، بت نہیں بولا، میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین آگے تشریف لائے، بت کے قریب آئے، بت کے قریب آ کر میرے نبی نے فرمایا اے بت بول، بولتا کیوں نہیں؟ ان لوگوں کو بتا دے کہ میں کون ہوں، یہ رب کعبہ کی قسم ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، بت بول کر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، بول کر کہنے لگا اے محمد میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول رشتے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ سارے لوگ ہٹے بٹے حیران پریشان کھڑے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اس بت کے پجاری سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے مجھے معلوم نہیں، اس نے پہلے گواہی دی تھی کہ محمد معاذ اللہ جیتا ہے، اب حضور تشریف لائے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ ایسا کر رہا ہے؟ لوگوں کو کبھی کہنا انسان تو انسان ہے، میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ اگر پتھر بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی میرے نبی کی رسالت کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری اس لیے پھر میرے نشا فرماتے ہیں کہ میرے چند بہدے شاہ شاہ مت چمک دلا